ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ کراچی بے تحاشا گمبھیر مسائل کا شکار ہے، لیکن اس بڑے شہر میں رہنے کا کم از کم ایک فائدہ ہے کہ جب یہاں کوئی افتاد پڑتی ہے، کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو مسئلہ حل ہو نہ ہو کم از کم اس پر شور ضرور مچتا ہے۔ قومی میڈیا کراچی کے مسائل پر ہر وقت جاگتا رہتا ہے، جو خوشائند بات ہے۔ یہاں کی زیر آب سڑکیں، ڈوبے ہوئے گلی کوچے پورے پاکستان کو نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم سے لے کر وفاقی وزراء تک ان پر بات کرتے ہیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں کراچی کی سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے ہی صوبے سندھ کے جو نسبتاً چھوٹے شہر قصبے دیہات ہیں وہاں پر بھی جو حالات ہیں بہت تشویشناک ہیں۔ یہاں پسماندگی اور غربت کے جو مظاہر ہیں وہ کراچی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ قدرتی آفات ان مقامات کا رخ کر لیں تو عام آدمی کی مشکلات جو ہیں یعنی کہ دیہی سندھ میں کہیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس کا تذکرہ جو ہے قومی سطح پر ذرا سرسری انداز میں ہوتا ہے۔ بارش صرف کراچی میں ہی نہیں ہوئی، سیلابی صورتحال کا سامنا صرف کراچی کے بعض محلوں اور مقامات کو نہیں کرنا پڑا، بلکہ سندھ کے دیگر شہر قصبے اور دیہات بھی جو ہیں اس مشکل صورتحال کا شکار ہیں۔ اس ملک کے بقیہ 3 صوبوں میں بھی بارشوں نے بہت سے مقامات پر آفت مچائی ہے۔ آج کے پروگرام میں پورے پاکستان پر تو نہیں، لیکن کراچی سے ذرا نکل کر کچھ سندھ کے دیگر علاقوں کی صورتحال پر بات کریں گے جہاں گمبھیر حالات کے پیش نظر صوبائی حکومت نے ایمرجنسی اس کو لگانا پڑی ہے۔ سر پارکر میں ریکارڈ 500 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی، لیکن صحرائی علاقے میں اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہری علاقے جو ہیں زیر آب آئے۔ حالیہ ریکارڈ بارشوں میں سندھ کے جو دیگر شہر اور قصبے زیادہ متاثر ہوئے، ان میں میرپور خاص، حیدرآباد، چھوڑ، ٹھٹا، بدین اور مٹی جیسے جو ہیں شہر اور اضلاع ہیں شامل ہیں۔ ان علاقوں میں 24 اگست کو جو شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ تھا اس میں کہیں کہتے ہیں 172 ملی میٹر سے لے کر 150 ملی میٹر تک بارش جو ہے ریکارڈ کی گئی۔ یہاں پر بھی بعض مقامات پر بند ٹوٹے، لوگ بے گھر ہوئے، پانی جو ہے وہ سڑکوں گلیوں سے گزر کر گھروں میں داخل ہوا، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو مختلف علاقوں کا دورہ کرنا پڑا۔ آج بھی وہ دورے پہ تھے، لیکن دوروں سے کتنا فرق پڑتا ہے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر ہے سندھ میں لگائی جانے والی رین ایمرجنسی۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، لیکن سیاست تو صرف ان کا ایک تعارف ہے، دانشور ہیں۔ ہم تو ان کو جب پہلا ہمارا تعارف تھا وہ تو ایز اے پلے رائٹ تھا اور ایز اے ایکٹر تھا، تو بہت شکریہ تاج صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمارے دوسری مہمان جو ہے نصرت سحر عباسی صاحبہ ہیں، رہنما GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، یہ MP ہیں، بڑی دو ٹوک انداز میں بات کرتی ہیں۔ بہت شکریہ نصرت سحر عباسی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں نصرت صاحبہ، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، کہ حزب اختلاف کا جو کردار ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہم نے دیکھا بڑا ووکل ہوتا ہے، PTI ہو، MQM ہو، GDA ہو، دیہی سندھ کے مسائل پر ہمیں اتنا وہ نظر نہیں آتا، بے چینی نظر نہیں آتی، لیکن ہم جو کراچی سے ریڈ کرتے ہیں وہاں پر بھی جو مسئلے بہت بڑے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک شور کراچی پہ زیادہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے، حزب اختلاف کی طرف سے میرا مراد ہے۔ جی نہیں، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ آج آپ نے ماشاءاللہ کراچی پر تو سارے چینلز کل پرسوں سے جب سے بارشوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے سبھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن تھینک یو سو مچ کہ آپ نے کراچی سے نکل کر آگے حیدرآباد، ٹھٹھا، سجاول، میرپور خاص اس طرف جو تباہی ہوئی ہے، تھر پارکر، لاڑکانہ کا آج بڑا حشر برا دکھائی دیا مختلف جگہوں سے سوشل میڈیا پہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس طرف بھی دھیان دیا۔ دیکھیں جی، ایسا نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں جیسے اگر میں ہوں، میرا تعلق خیرپور سے ہے، تو میں کراچی کی بھی بات کرتی ہوں، میں خیرپور کی بھی بات کرتی ہوں، لاڑکانہ کا بھی درد ہم سمجھتے ہیں، ہم حیدرآباد کا بھی اور دوسرے جتنے بھی اضلاع ہیں، کیونکہ صرف اس لیے نہیں کہ یہاں بیٹھ کر، بلکہ ہم تو ادھر کے علاقوں میں جاتے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان علاقوں کے تعلقے UC لیول پر تقریباً پوری سندھ میں ہمارا مختلف حوالوں سے وزٹ ہوتے رہتے، تو ہمیں پتہ ہے وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز، وہاں کے حقائق ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ تو یہ ہے کہ کراچی تو چلے، کیونکہ سندھ کا کیپٹل سٹی ہے، پورے پاکستان کے حوالے سے یہ چیز ہے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتی ہوں کہ کراچی بہت بڑا ریونیو دے رہا ہے، پورے پاکستان کو پال رہا ہے، تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ دیہی سندھ پر آئے کہ کیا صورتحال ہے، میں ذرا وہاں کا جو آپ کی اطلاعات ہیں۔ جی ہاں، اب آ جائیں اس پہ
جی 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 بالکل. اب یہ بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو سب کی نظروں میں ہے اور سب اس کو ہائی لائٹ. اب آ جائیے حیدرآباد, اس کے بعد ٹھٹھا, سجاول, بٹھورو, تھر پارکر, عمر کوٹ, لاڑکانہ, ان علاقوں کے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر یا ہمیں واٹس ایپ پر چیخو پکار مچا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیں, ہمارے علاقے بھی ڈوب گئے, ہمارے گاؤں ڈوب گئے, وہاں کے بند ٹوٹ گئے, لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا, ریلے کے ریلے وہاں پہ آ گئے. لیکن یہ حقیقت ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاقے کسی کی نظر میں نہیں آ رہے, ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور ہمارے مراد علی شاہ صاحب, ہمارے ان کے 4 وزراء جو ان کے ساتھ صرف پوری کیبنٹ کو ہم نظر آ رہے ہیں, وہ صرف اور صرف شارع فیصل کا ذکر کرتے نظر آئیں گے ٹویٹر پر, یا پھر 1-2 انہوں نے انڈر پاس دکھا دیے. سی این کی سیاست ہے اس حد تک. بھائی بارشیں صرف کراچی میں نہیں, حیدرآباد بھی آگے, لطیف آباد, وزیر اعلیٰ تو آج لوگ بھی کشتیوں میں گھوم رہے ہیں. وزیر اعلیٰ تو ہیں آج, مطلب دیہی سندھ کے دورے پر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نا کہ کیا وزیر اعلیٰ کو اس طرح دورے کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, وائی ان کو, اور پھر نوٹ اس پہ ان کے چلا دیتے ہیں بھائی وزیر اعلیٰ بھی تو سڑکوں پر ہیں, بلدیات کے منسٹر بھی تو سڑکوں پر ہیں. تو کیا آپ کے سڑکوں پر آنے سے, آپ جیسے ہی سڑک پر اترتے ہیں پانی آپ سے بھاگ جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے, پانی اتر جاتا ہے؟ آپ کے سڑکوں پر آنے سے کیا جن کے گھروں پر 6-6 فٹ پانی ہے, جن کے کچے گھرے ٹوٹ گئے, جو حیدرآباد کے لوگ ڈوب گئے, سجاول, ٹھٹھا, یہ ادھر کے لوگ جو ڈوبے ہوئے, تو آپ کے جانے سے مراد علی شاہ صاحب کیا ان گھروں کو ان کو بن گئے, تعمیر ہو گئے, ان کے دل کا درما ہو گیا؟ مجھے جو اندازہ ہوا, یقیناً حالات گمبھیر, اور میں وجہ پوچھوں گا آگے چل کے پروگرام میں کہ کیا اس کی وجوہات ہیں. ہمارے علی قاضی صاحب, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی علی قاضی صاحب معاف کیجئے گا, ہم نے پہلے جب آپ سے سوال کیا تھا تو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ سیلابی صورتحال کراچی کی تو سرخیوں میں رہتی ہے. کچھ دیہی سندھ کے متعلق آپ ہمیں بتائیے کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی بہتر رہی ہے کراچی کے مقابلے میں؟ جی دیکھیں ابھی صاحب, ایک تو چیز ہے کہ جو رپورٹنگ تو آپ کے پاس بھی ہو رہی ہے اور سندھی میڈیا میں بھی ہو رہی ہے کہ جو کراچی کی سمیت کشمیر تک جو صورتحال ہے, تو اس پر تو بات کرنا ریپیٹیشن ہوگی کہ کیا صورتحال ہے. درست. سوال تو یہ میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے. ظاہر ہے اب تک یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حالات بہت ابتر ہیں, چاہے کراچی ہو یا دادو ہو, جوہی ہو یا نیکو خاص ہو یا XYZ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے. جی یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں, کیا وجہ ہے؟ اس کا ریزن بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے پاس دہائیوں سے میں ایمفسائز کر رہا ہوں, فرام ڈیکیڈز, جی ہمارے پاس ایک گورننس کا فقدان رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیوں رہا ہے اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ ہمارے صوبے میں پالیٹکس جو ہوتی ہے, ظاہر گورننس کون کرے گی, حکومتیں کریں گی. تو وہ گورننس جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ صرف 2 اس پر بیسس پہ ہوتی ہے کہ یا آپ کے پاس کوئی پاپولر نعرہ ہے یا آپ کے پاس کانسٹیٹوئنسی مینجمنٹ ہے. تو انفارچونیٹلی پرفارمنس جو ہے, پرفارمنس یا کارکردگی جس کو ہم گورننس کہتے ہیں, وہ انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا پر ہے ہی نہیں صوبے میں. یا ہمارے پاس یہ ہے کہ جی وہ کسی پیر صاحب کی چٹھی ہے یا شہیدوں کا قرض ہے, دوسرے سارے معاملات ہیں, یا آپ کے پاس پیسہ ہے جو کانسٹیٹوئنسی مینجمنٹ ہے, یا پھر یہ کہ آپ پر کوئی قرض یا فرض ہے. تو پالیٹکس جب پرفارمنس بیسڈ ہوگی ہی نہیں, جب پالیٹیشنز کو یہ ڈر ہوگا ہی نہیں کہ ان کی کارکردگی اچھی ہے یا بری ہے, ان کے ووٹ کا دار و مدار جب اس سے مشروط ہے ہی نہیں, تو ظاہر کارکردگی کہاں سے ہوگی. اور یہ دہائیوں سے بدقسمتی سے ہمارے پاس, مطلب مثال آپ لیں نا کہ جام صادق علی مرحوم اللہ ان کو مغفرت کرے جناب, مطلب ایک گورننس کا ایک مطلب انہوں نے بخیے ادھیڑ دیے تھے. لیکن ہمارے ہاں آج بھی کئی چیف منسٹرز کو بعد میں بھی شوق رہا کہ ہم جام صادق علی بن جائیں, کیونکہ ڈنڈا بہت چلاتے تھے. تو اگر آپ کمپیریزن جب لوگ پنجاب اور سندھ کو کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اور معاملات اپنی جگہ ہوں گے, پر وہاں پر کمپٹیشن یہ رہا کہ پنجاب کو زیادہ سنوارے گا کون. تو چودھری جب پرویز الہی چیف منسٹر بنتے ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ جی وہ شہباز شریف سے بہتر ہو جائے. شہباز شریف آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے اپنے سے پہلے سے اپنے آپ سے بہتر پرفارم کرنا ہے. ابھی بوزدار صاحب پر یہی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پیچھے پرفارمنس کی ایک پوری
وہ افیکٹو نہیں ہے، اس طرح سے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا. جی تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے چونکہ الیکٹرول پالیٹکس ہے، تو الیکٹرول پالیٹکس میں پرفارمنس جو ہے وہ سب سے کلیدی ہوتی ہے. بقول آپ کے سندھ میں یہ یارڈ اسٹک نہیں ہے. علی قائد صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. تاج حیدر صاحب کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کیا علی قائد صاحب نے میرے نزدیک، ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ جی صرف 12 برس کا مسئلہ نہیں، ڈیکیڈ سے مسئلہ ہے، اور یہ گورننس کا کرائسس ہے، جو کہ اتنا غلط بات تو نہیں کی. میں آپ کا تبصرہ سننا چاہوں گا. میرے خیال سے کچھ جغرافیائی حالات بھی ہیں. ہمارا سندھ جو ہے اس میں ایک طرف تو یہ شمال جنوب کیرتھر پہاڑ چل رہا ہے، بیچ میں ہمارا دریا ہے، اور دریا کے جو الٹا کنارہ ہے وہ پھر ڈیلٹا کا علاقہ ہے. جی اچھا، اب جو بارش آتی ہے وہ سندھ میں آئے یا بلوچستان میں آئے تو وہ پہاڑی نالے بہتے ہیں جو ان علاقوں کو، لاڑکانے کو، دادو کو، سیون کو، ان کو افیکٹ کرتے ہیں. اچھا، اب اس وقت ہمل کے راستے سے ہمل ڈھنڈ جو ہے ہماری ایک جھیل ہے چھوٹی سی لاڑکانہ کے قریب، وہاں سے بلوچستان کا پانی آ رہا ہے، جیک آباد وغیرہ کو افیکٹ کر رہا ہے، پھر نیچے آ رہا ہے گج نائے سے یہ دادو کے قریب جو ہے، اور منچھر جھیل میں جو جاتی ہے وہ، اس میں جب طغیانی آتی ہے تو 10 لاکھ کیوسیک تک اس کے اندر فلو ہو جاتے ہیں. گج ڈیم بنا ہے، اس گج ڈیم میں بھی پرابلم آئی ہے. اور پھر یہ نیچے ہم نے ہب بھی اسی رینج میں لے لیں، ہب ڈیم جو ہے ہمارا، یا ابھی وہ ڈراوٹ ڈیم، کاش میں نقشہ دکھا رہا ہوتا ہے جس طرح سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح. جی ڈراوٹ ڈیم ہے. تو یہ سارے ان پہاڑی نالوں سے فیڈ ہو رہے ہیں. ایک جو مسئلہ آیا ہے وہ ہے رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین، جو دریا کے ساتھ ساتھ بنائی گئی ہے، دریا کے دائیں کنارے پہ، اور پہاڑوں سے جو پانی آ رہا ہے وہ رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین جو ہے وہ روک رہی ہے، اور اس وجہ سے پانی جمع ہو رہا ہے. دوسری جو ہے وہ یہ کہ ہم نے فلڈ پروٹیکشن بند بنائے ہوئے ہیں. اب اگر فلڈ پروٹیکشن بند فرض کیجئے 15 فٹ ہائٹ ہے اس کی یا 5 میٹر ہائٹ ہے، پھر سیلاب کا پانی آیا، اس کے ساتھ سلٹ آئی، فٹ بھر سلٹ جمع ہو گئی، تو وہ اگلے سیزن میں اس بند کی 14 فٹ رہ گئی. تو یہ تمام، تو میں اگر کہوں اس کو عام اس میں سمجھنے کے لیے کہ جغرافیے کا جبر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، اس میں ہمارا انسانی عمل دخل، ہم لوگ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، بہتر نہیں کر سکتے صورتحال. اس جبر کو مواقع میں بدلا جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، مواقع میں بدلا جاتا ہے. تو بدلا نہیں گیا. جو دریا کا بائیں کنارہ ہے جی، اس پہ بہت بات ہوئی ہے، بہت پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارے جو ہم انہیں ڈھورے کہتے ہیں، سندھ کے اندر جو قدرتی گزرگاہیں تھیں، دریا ہمارا کوئی 17 کریکس میں سے سمندر میں جا رہا تھا، اس وقت صرف گھوڑا باری سے جاتا ہے. تو ڈھورے ہمارے جو ہیں وہ شمال جنوب بہ رہے ہیں. سب سے بڑا اس میں پران ڈھورا ہے جو میرپور خاص سے آ کے نیچے رن کچھ میں گرتا ہے. جو LBOD بنی ہے وہ ان ڈھوروں کو کاٹتی ہوئی بنی ہے، یعنی وہ مشرق مغرب بنی ہے، اور پانی کے پریشر سے اس کا کوئی 30-40 کلومیٹر کا آخر کا حصہ جو ہے وہ تو بہہ گیا ہے. LBOD کی 2010 میں کیپیسٹی جو تھی 4000 کیوسیک تھی، اور وہ ہر طرف سے اس کے کنارے ٹوٹے تھے. اس دفعہ ہم نے اس کو بڑھا کے 9000 کیوسیک کر دیا تھا. اس دفعہ بھی ایک جگہ سے LBOD ٹوٹی ہے، جس سے ڈیپلو اور کلوئی یہ علاقے، میں اس کو سمجھوں، اگر مطلب ہے کہ جغرافیائی حالات ایسے ہیں، اور ہم پوچھیں گے کہ سلوشن کیا ہے. پیپلز پارٹی نے 12 برس اچھا موقع ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے نصرت بازی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. نصرت صاحبہ، تنقید اپنی جگہ، لیکن پیپلز پارٹی کا ایک جو کئی ان کے رہنما یہ بات کر چکے ہیں کہ جی سندھ کا جب مسئلہ ہوتا ہے، کراچی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ اچھالا جاتا ہے. قدرتی آفات ہیں اور اتنی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں کہ جی یہ بس نہیں چلتا. چین میں سیلاب آتے ہیں، وہاں پر بھی صورتحال ہو رہی ہے بقول ان کے. بھارت میں اگر ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے. تو یہاں پہ جو تنقید ہوتی ہے زیادہ بڑی بے رحمی کے ساتھ ہوتی ہے اور پولیٹیکلی لوڈڈ ہوتی ہے. جی دیکھیے جی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ تنقید ہوتی ہے، لیکن تنقید جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے محرکات ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر پھر تنقید ہوتی ہے. ایسے ہی تنقید نہیں ہوتی، اور ایسے ہی تنقید پھر ہضم بھی نہیں ہوتی.
اب اگر تنقید ہوتی ہے پیپلز پارٹی پر تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسے چیزیں ہیں، ایسا مواد ہے تو ہاں ہے. وہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر ایک دور ان کا 5 سال کا پورا ہو، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا 3 سال 2 سال وہ سمپتھی کا ان کو ٹائم پیریڈ مل جاتا تھا، پورا ٹائم نہیں ملا، 2 سال میں ہماری حکومت ادھر ادھر چلی گئی. چلیں جی، نہیں کر سکتے آپ کچھ گولز آپ نے رکھے ہوں گے وہ اچیو نہیں کیے. آپ نے ہیلتھ پہ حساب سے کچھ رکھا ہوگا، آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ رکھا ہوگا، ایگریکلچر ہو، آپ نے رکھے ہوں گے، آپ نہیں کر سکے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، اور آپ بھی اس چیز کو سمجھیں گے، آپ نے بھی کئی ایسے سوال تاج صاحب سے بھی پوچھے کہ دیکھیں اگر 5 سال پورے مل گئے، ایک ٹینیور، پھر دوسرے 5 سال پورے مل گئے، پھر تیسرے 5 سال پورے مل گئے. اب اگر ان 5 سالوں کو، اور یہ چل رہا ہے ان کا تیسرا یہ ٹینور، تو آپ جب دیکھتے ہیں، آپ ہیلتھ کو اٹھائیں، آپ ایجوکیشن کو اٹھائیں، آپ ایگریکلچر کو اٹھائیں، آپ اریگیشن کو اٹھائیں. بڑی اچھی بات کی تاج صاحب نے کہ اریگیشن کے حوالے سے ان کا جو تجزیہ تھا وہ زبردست تھا، لیکن جو انہوں نے قدرتی گزرگاہیں کو مین میڈ کر دیا جا گیا، وہ کس نے کیا؟ کس کے دور حکومتوں میں یہ ہوا؟ اگر ہوا کسی اور کے تو آپ نے کیا ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ یہ جو زبردستی کے بند بنا دینا، اپنی طرف، اپنی زمینوں کی طرف پانی کا بہاؤ کر کے دوسروں کی طرف یہ کر دینا، یہ سیلاب ایسے نہیں آتے. سیلٹ کی بات کی، آپ ان سے پوچھیں ہر دفعہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو کتنا پیسہ رکھا جاتا ہے کہ دریاؤں سے وہ سارا نکالا تو نکلتا ہے. میں اکثر نہیں جاتی ہوں جب بیراج کی طرف سے، سکھر بیراج، تو جب خشک سالی ہوتی ہے تو چیخیں نکلتی ہیں، اتنی زیادہ ریتا اور اتنی زیادہ وہاں پر مٹی کی بھرمار ہوئی ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ کون کرے گا؟ میں کروں گی. یہ سارا انتظامی طور پر ہوتا ہے. اگر اوپر سے لے کر نچلی سطح تک آپ کے پاس انتظام ہے، حکومت ہے، پاور ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ہر ادارے میں آپ نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ پولیس ہو، وہ ہیلتھ ہو، وہ ایجوکیشن ہو، پھر کیا پرابلم آتا ہے؟ پھر مجھے بتائیے کہ اگر کراچی میں تو کہہ دیں کہ بھائی بلدیات کے حوالے سے زیادہ پاورز ادھر ہیں یا ادھر ہیں، اب بھی وہ پاورز بھی اب آپ نے لے لی، تو بھائی مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کام کرنے کے لیے روکتا کون ہے؟ کراچی سے کشمور تک چلیں، چھوڑ دیں، میں نے چھوڑ دے سارے ضلع، میں لاڑکانے کو پکڑ لیتی ہوں. لاڑکانہ آج ڈوب رہا ہے، آج بھی کتنی فوٹیجز آپ نے دیکھی، لوگ چیخو پکار مچا رہے ہیں. ایک ضلع تو کم از کم ماڈل بنا کر دکھا دیتے پوری دنیا کو. بالکل. اچھا، باٹم لائن یہ کہ کہیں پہ بقول آپ کے چاہے دیہی سندھ ہو چاہے شہری سندھ ہو، بقول آپ کے ڈیلیور نہیں کیا. قاضی صاحب، جو بڑا سوال آپ نے بہت ہی مطلب اہم بات کی تھی کہ گورننس ہو ہی نہیں رہی، اور وہ صرف مطلب ہے 10 برس کی کہانی نہیں ہے، کئی دہائیوں سے یہ صورتحال ہے. کیا وجہ ہے یہاں پر؟ کیوں مطلب ہے کہ سندھ میں مطلب ہے پولیٹیکل، میں اگر دیکھتا ہوں شعور، سیاسی شعور بہت زیادہ ہے، اربن پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر تو زیادہ ڈیلیوری پہ زور ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ بدقسمتی سے یہاں پر جو اربن پاپولیشن جو عموماً دنیا میں کسی بھی سماج میں زیادہ افیکٹو اور ووکل ہوتی ہے، جی، اس پر بھی پچھلے 35-34 سال سے ایم کیو ایم جو لندن والے بھائی جان سنبھالتے تھے، تو انہوں نے بھی یہاں پر ان کے پاس بھی فیئر اینڈ ایتھنیسٹی کا جو کارڈز تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ڈیلیوری کیا کرنی، بس ہم سے ڈرو اور ہم سے محبت کرو. یہ صرف پارٹی کا ایشو نہیں ہے. قاضی صاحب ان کو بھائی جان تو نہیں کہیں نہیں، انہوں نے جس لہجے میں کہا ہے وہ میرے خیال میں سب کو سمجھ میں آ گیا ہے ہمارے لیے. جی جی قاضی صاحب. نہیں بولے وہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں، سوری فار انٹرپٹنگ. ہاں، نام لینے پہ پابندی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو دہی یا شہری سیاست ہوئی ہے، وہ میں صرف پیپلز پارٹی کو اس میں نہیں ڈالتا ہوں. پھر بات یہ ہے کہ آپ جب یہ، میں ٹیکنیکل گفتگو تاجر صاحب بہت پڑھے لکھے ماشاء اللہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے، ان کو پانی کے معاملات آتے، لیکن سر بہت ہی انتہائی احترام اور عزت کے ساتھ بات یہ ہے کہ جب آپ اربن فلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ دھوروں سے نہیں آ رہا ہے. جب آپ ایف پی بند جو فلڈ پروٹیکشن اس کی بات کر رہے ہیں، 7 جگہوں پر جو ہے وہ بریچ ہوتا ہے. مطلب چلے، میں اس کو تنقید ہو جائے گی، میں مرشد عباسی صاحب پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے کو تنقید کر لیں. میں تو ایک بیچ میں جو اپنا کہ میرا انالیسس ہے اس میں کسی کو کسی پارٹی یا کسی گورنمنٹ اسپیسیفک ہونے سے ہٹ کر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو سندھ کے ساتھ
पॉलिटिक्स होती रही है और वो इस्लामाबाद से जुड़ी है। देखिए अभी मैं इसमें आप इसको मैं बताता हूँ कि मैं क्यों इसको रेलेवेंट क्यों समझता हूँ। इस वक्त पीटीआई क्या कर रहे थे, यानी ठीक है इनके तो 12 साल हो गए, 2.25 साल आप पीटीआई के भी बांध में, यानी कहीं मुड़ कर देखते हैं कमेटी भी बनेगी तो कराची स्पेसिफिक बनेगी। अली जैदी साहब आज फरमा रहे हैं मेहरबानी करके कि मैं बदीन भी चाहूंगा क्योंकि मुझे बदीन के मसाइल उर्दू मीडिया में पता नहीं चलते जनाब। भाई तो एक ट्रांसलेटर रख लो जो आपको सिंधी मीडिया ट्रांसलेट करके बताए बदीन के क्या हालात है। तो उनकी भी ये एक्चुअली जो रवैया है कि ये ओवरऑल एटीट्यूड जो सिंध के साथ रहा है वो कोई अपनायत वाला नहीं रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लोग जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। और फिर ये जो बरसात है, देखिए आप इसको 3 टीयर्स में लें। एक लोकल बॉडीज है, बात ये है कि अगर ठट्ठा के शहर में पानी बाजार में घुस गया है तो ना ये किसी बुरे से आया है ना ये किसी किनाल की क्रीक से हुआ, सिवरेज नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बल्दियाती इदारे दहाइयों से या काम नहीं कर रहे हैं या उनके पास इख्तियारात नहीं है। अच्छा फिर दूसरा टीयर आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तीसरा टीयर आता है फेडरल गवर्नमेंट का। अनफॉर्चुनेटली सिंध की डेवलपमेंट और सिंध के स्पेशली जो छोटे शहर है कराची एज यू राइटली सेड के फोकस रहता है, लेकिन जो हैदराबाद एंड ऑनवर्ड है, जो सोराब कोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे अगर कराची से बाहर निकल के सिंध में, तो वो लोगों को ज्यादा अपील नहीं करता। वो इवन पीपल्स पार्टी आप देखें कि पिछले कितने अरसे से ये जो सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान ये मुख्तलिफ इशूज पर मामला चल रहे थे जनाब, तो उन्होंने से कराची स्पेसिफिक थे। भाई पीने का पानी अगर कराची में नहीं है जरूर मिलना चाहिए। हमारा दिल है कराची, लालू खेत में पीने का पानी और सीवरेज और ये हेल्थ और एजुकेशन सब ठीक होना चाहिए, लेकिन जोही और कड़ियो गहर और सजावल और बिखी में भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, वो जो तरक्की इवन हो, बराबर हो। बिल्कुल अली कायद साहब, बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया। तो एक आखिरी जुमला बोल दूं जी जी, बहुत ही मेरी तो आप बरादरी के, हम एक ही बरादरी के लोग हैं, लेकिन बात यह है कि उर्दू मीडिया को भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो या अपोजिशन हो या कोई और फोर्सेस हो, उनको भी वही सिर्फ उर्दू मीडिया देखना है और उसके बाद वो लिखते हैं कि जो उर्दू मीडिया कह रहा है वही सब कुछ है, बाकी अफसाना है। बहुत आपने अच्छी बात की कि वाकई जो हमारा मीडिया का, मैं बिल्कुल ये खुद तनकीदी हमें करनी चाहिए कि मीडिया जो है वो पूरी कहते हैं मंजरनामा नहीं दिखा पा रहा। वही तवज्जो जो मैंने शुरू में कहा था कि हमारी कराची पे बहुत ज़्यादा होती है और ज़ाहिर है कि वहाँ के जो दुख हैं, वहाँ के मसाइल बाद औक़ात उससे ज़्यादा हैं कराची वालों से। ताजर साहब, लेकिन जो असल बात है कि 12 बरस एक अरसा होता है मसाइल को हल करने के लिए कि एक के बाद दीगरे भी करें तो आप हल कर सकते हैं। निकासी, आप सीवरेज को मतलब लाइनों को ठीक करना, वो क्यों, मतलब ये बेसिक चीज़ों में जब इख्तियारात सारे आप लोगों ने रख लिए अपने पास, बल्दियाती उसके पास, हुकूमत सिंध के पास है, तो फिर करें, परफॉर्म करें, क्यों नहीं करते? मैं अर्ज़ करता जी, जोही बिल्कुल ये दिल पे चोट मेरे लगी है जोही के अंदर जो कुछ हुआ, क्योंकि दोस्त अली भाई ने शिकायत की थी उस सड़क की, 2010 में बह गई थी और कायम अली शाह साहब ने हफ्ते भर में पैसे सैंक्शन किए थे जी, और दोस्त अली ने खुद खड़े होकर वो सड़क बनाई थी। 2 जगह से वो सड़क इस दफ़ा बही है और एक बच्चा भी बह गया है उसमें। लेकिन बदीन का जो मसला है वो ज़रा ज़्यादा अहम है। बदीन या तो डूबता है या सूखता है, और जिस वक्त पानी कम होता है तो वो सिरे पे क्योंकि है इस वजह से वहाँ आबपाशी का पानी पहुँचता नहीं, और जिस वक्त सैलाब आता है तो LBOD की वजह से वो सारा पानी रुक जाता है। एक वाटर सेक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जिसको सैयद कायम अली शाह के ज़माने में मैं ख़ुद देख रहा था, और उसमें LBOD के नीचे हमें साइफन बनाने हैं। अच्छा, सिर्फ LBOD नहीं है, पुरान ढोरों के साथ साथ एक मीरपुर ख़ास मेन ड्रेन चल रही है, बनाई गई है, वर्ल्ड बैंक ने बनाई है। मीरपुर ख़ास से कोई 25-30 किलोमीटर से ऊपर से शुरू होती है, मीरपुर ख़ास के बीच में से गुजरती है, और उसके बाद मुझे पता सोल्यूशन है आपके पास, ये मैं बता रहा हूँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जबकि आप उसके इंचार्ज। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उसमें 9 साइफन बनने थे। अच्छा, कि हम पानी को नीचे से निकाल दें LBOD के और MMD के। MMD के ऊपर 2 साइफन हमने बनाए, लेकिन कोई 70 अरब का ख़र्चा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें वो जो कुदरती ढोरे हैं
قدرتی جو گزرگاہیں ہیں ان کو ہم LBOD اور MMD کے نیچے سے ہم نکال دیں گے. اب میر پور خاص کے جنوب کا جو علاقہ ہے اس کا پانی سیدھا سیدھا پران ڈھوروں میں جا رہا ہے. ان دو کیونکہ پیسے کم تھے, فنڈز کی کمی تھی, کچھ اور بھی عرض کروں تو 70 ارب روپے اگر نہیں تھے تو نہیں بنا. یہ وجہ نہیں, میں آپ سے کچھ اور بھی عرض کروں گا. میں نے انوائرمنٹ کمیٹی میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ چیز رکھی, پوری پروجیکٹ ایکسپلین کی. انوائرمنٹ کمیٹی کے اندر منسٹر نے نواز شریف صاحب کے آ کے کہا آدھے پیسے ہم دیں گے. میں نے کہا کہ جناب 12 ارب ہم خرچ کر چکے ہیں ان 2 سائفن کو بنانے میں, یہ 12 ارب دے دیجئے تو ہم آگے کام شروع کریں. نہیں ہوا وہ. اور میں نے اس پروجیکٹ میں بہت سیکھا. ورلڈ بینک سے ہی آئے تھے برازیل کے ڈاکٹر کارلوس, جی واٹ اے جینیس. وہ بالکل اسٹریٹ تھنکنگ, اور انہوں نے یہ جو مجھے بتایا کہ کس طریقے سے سائفن بنیں گے اور وہ اسپاٹس کو جا کے. مجھے اگر اجازت ہے, مجھے کان میں کہا جا رہا ہے کہ میں وقفہ لے لوں. جی اگر ہم وقفہ لینے ضروری ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی وقفہ بہت ضروری ہے. وقفے کے بعد جا کے پوچھیں گے کہ تو بڑے پروجیکٹس ہی تاج حیدر صاحب نے بات کی, جو شہر کے اندر تھوڑے بہت سوریج لائنز ٹھیک کرنی ہوتی ہے, واٹر ڈرینیج سسٹم بنانا ہوتا ہے, کیوں نہیں بنا. اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ٹھیک ہے اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بلدیاتی جو حکومتیں اپنی مدت پوری کرنے والی ہیں, اس کے بعد جب ایڈمنسٹریٹر آئیں گے کیا صورتحال بہتر ہوگی, بدتر ہوگی, کیا ہوگی صورتحال؟ بات ہوگی وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یقیناً بارشوں نے کراچی میں بڑی کہتے ہیں آفت مچائی, مشکلات میں لوگوں کے اضافہ کیا, لیکن اس سے برا حال جو ہے وہ دیہی سندھ کا ہے. سندھ کے جو چھوٹے شہر قصبے ہیں وہاں پر بھی حالات بہت ابتر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب, کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ ہمیں DSNG پہ ہمیں جوائن کیا ہوا, اور علی قاضی صاحب معروف تجزیہ کار جو ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں. علی قاضی صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جب اس طرح کے کہتے ہیں نا ڈیبیکل ہوتا ہے کہ جی سورج پانی بھر گیا, گھروں میں داخل ہو گیا, تنقید جو ہے وہ تو بلدیاتی اداروں پہ ہونی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نشانہ صوبائی حکومت ہوتی ہے. بڑی وجہ اس کی یقیناً یہی ہے کہ جی سارے اختیارات جو ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یا صوبائی سندھ کی حکومت کے پاس ہیں. تو کیا یہ اختیارات انہوں نے اپنے پاس رکھ کے غلطی کی؟ جی دیکھیے, اس میں بھی خود اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے کہ اگر پروونشل حکومتیں سارے اختیارات جو آرٹیکل 140A کی باتیں ہوتی ہیں کہ سارے اختیارات وہ بلدیاتی اداروں کو منتقل کر دیں گی, تو پھر ان کی جو پولیٹیکل سے ہے وہ منیمائز ہو جائے گی. یہ پھر ایک الگ ایک ڈبیٹ ہے. میں اس ڈبیٹ میں ایک اپنا الگ موقف رکھتا ہوں, لیکن بیسکلی جو مکمل اختیارات دینے کی بات ہوتی ہے کہ جی آپ پروونشل سے اس کو ڈی سینٹرلائز کریں پاورز کو, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جتنے منیمم ہونے چاہیے تھے وہ بھی نہیں ہوئے. اچھا, پھر اگر آپ کسی کو اختیار نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ کام آپ خود کر لیں, وہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لمبے لمبے عرصے تک ایڈمنسٹریٹرز اور TMA, ہمارے اصطلاح ہے سندھ کے اندر کہ TMA سیاست ہوتی ہے. وہ TMA سیاست کیا ہوتی ہے؟ وہ ATM سیاست ہوتی ہے. لیکن بنیادی طرح ہمارے پاس لوکل باڈیز کا جو ٹیئر ہے, جو تھرڈ ٹیئر ہے, اس کو کبھی بھی, اچھا وہ بھی کوئی فرشتے تو عامر صاحب نہیں آتے ہیں نا, وہ بھی آپ کے ہمارے معاشرے سے ہی لوگ اٹھ کے آتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں. میں پولیٹیکل پارٹیز کو خدا نخواستہ برا نہیں کہہ رہا ہوں, اور کیونکہ جو آمریتوں کے دور میں آتے تھے وہ بھی کون سا اچھا, اب مشرف صاحب نے ناظموں کو بے اختیار پاورز دیے تھے, بٹ انفارچونیٹلی وہ ناظمین بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. اور آج جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے جیسے میں بار بار میرا جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ دہائیوں کا قصہ ہے. یہ اگر ٹھٹھا آج ڈوب رہا ہے, نیتو خاص شہر ڈوب رہا ہے, یا حیدرآباد شہر قاسم آباد, اس کا قاسم آباد یا پورا لطیف آباد, اور یہ سب ڈوب رہے ہیں, تو یہ ایک 10-15-20 سال کا قصہ نہیں ہے. یہ ایک دہائیوں کے محیط ایک کہانی ہے. اور اس پہ جو بیسک اس کا روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ ہماری پالیٹکس میں, میں پھر انسسٹ کر رہا ہوں, ہماری پالیٹکس میں بدقسمتی سے
परफॉर्मेंस जो है वो क्राइटेरिया नहीं है वोट का। हमारे यहाँ खैर वो लंबी बात हो जाएगी, मैं मुख्तसर में आपने जो सवाल किया मुझसे कि लोकल बॉडीज को डेफिनेटली इख्तियारात देने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर एक हद से हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं पॉलिटिकली, क्योंकि एक एमपीए जीत कर आता है, एक वजीर जीत के आता है, जाहिर है वो चाहता है कि उसके पास हो, उसकी मर्जी से मतलब है चीज़ें हो रही हैं, कुछ फंड्स उसके पास हों, और ये डाइकोटमी है हमारे सिस्टम में, तजाद है ये हमारे सिस्टम का। बड़ी आपने मेरे फिर एक बड़ा अहम नुकता उठाया सहरबाजी साहिबा। एक जो शिकायत हिज़्ब इख्तिलाफ से रहती है कि लगता ही है कि जो आप लोग बात करते हैं उसमें तनकीद बराए तनकीद का उनसर ज़्यादा होता है, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हल की तरफ चीज़ें जाती हैं उस तरह की बहस हमें नज़र नहीं आती है, वो सियासी बालिगुल नज़री नज़र नहीं आती है, वो कहते हैं ना कि ऐसी तजावीज़ नज़र नहीं आती कि जिन पर अमल दरामद करके मसले हल हों। तो आप लोग भी ये चीज़ महसूस करते हैं कि जी बहुत शोर हो गया, बहुत हम लोगों ने लाउड पिच में बात कर ली, अब ज़रा से मसलों के हल की तरफ जाएँ? क्योंकि अरबाब साहब के ज़माने में भी मसले थे, जब लियाकत जतोई सीएम थे उस ज़माने में भी थे, जाम सादिक साहब के ज़माने में भी थे। जी देखिए जी, पहले तो काजी साहब ने कहा कि ये तनकीद का काम नुसरत सैर अब्बासी को दे देते हैं, तो मेरे ख्याल में मैं कब से उनको सुन रही हूँ इतनी देर से, तो वो भी तनकीद ही करे। और हमारा काम तनकीद करना नहीं होता है, सिर्फ तनकीद बराए इस्लाह कर रहे होते हैं। और वो चीज़ें जो ग्राउंड पे आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, आप खुद कह रहे हैं कि जो कराची से कश्मीर तक हालात ऐसे, और डकेट यानी दहाइयाँ गुजर गई, तो ये तनकीद नहीं, हकीकतें हैं जो हम बयान कर रहे हैं। और लाजमी तनकीद भी तब होती है ना जब सामने नज़र आ रहा होता है। अगर मैं अफसानवी बातें करूं तो आप कहेंगे मोहतरमा कहाँ की बातें कर रहे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का भी जो किरदार है वो, अब बात ये आती है कि चले, आपने कहा कि ऑपोजिशन कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं जाती, कोई ऐसा हल नहीं बताती। अब मुझे बताएं कि मैं तीसरा टेन्योर है मेरा असेंबली में, ठीक है, अब मुझे इतना तो तजुर्बा हो गया असेंबली के फ्लोर पे कि अगर हम इतनी मेहनत करें, इतना कुछ लाकर सामने रखें, कराची से कश्मीर तक एक एक इलाके के, जगहों के, लोगों के, अवाम के, यूथ के, औरतों के, बच्चों के, हर किस्म के मसाइल को असेंबली के फ्लोर पर मेहनत करके लाएं, उनको बताएं कि ये मसला हो रहा है, ये बच्चियां रेप हो रही हैं, ये पानी के मसाइल हो गए, गटर मिला पानी पी रहे हैं, हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं हैं, चोरी हो रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो फेक हैं, जाली डॉक्टर्स बैठे हैं, टीचर्स जाली बैठे हैं। ये सारा काम ऑपोजिशन कर रही है, सबकी अगर नहीं तो कुछ तो ऑपोजिशन के मेंबर काम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो मुझे बताइए कि सामने से जवाब क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ इस तरह के जवाब आते हैं कि आप और हम सुनकर आप ही चैनल चला रहे होते हैं कि ये मछली मार्केट बना हुआ है, और जो सीरियसनेस है वो कहीं दिखती नहीं। सामने वाला मिनिस्टर जो जवाब दे रहा है, उसको अगर इतना उसकी तहकीक हो, वो इतना उसने काम किया हुआ हो, वो कराची से कश्मीर तक को गया हो, ग्राउंड में उसने को विजिट किया हो, तो उसे पता हो ना। उसे तो सेक्रेटरी पर्चियों पे पर्चियां देता है, वो पर्चियां बैठ के पढ़ता है और हमें बता रहा होता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि ये तीसरा टेन्योर है पीपल्स पार्टी को, जो मैं पीपल्स पार्टी कहती नहीं हूं क्योंकि सामने सारे ठेकेदार बैठे हुए, वो जो असल जियाले थे, जो इनके असल थे, जिन्होंने पार्टी के लिए शहादत दी, वो कहीं और बैठे। नहीं, ताज हैदर साहब पुराना ओल्ड उसमें भाई ओल्ड गार्ड में से हैं। एक मिनिस्ट्री सुन, ताजिर साहब तभी तो साइड लाइन है ना, आज इतने अरसे के बाद उनको मैंने आपके चैनल पे देख लिया। तो ऐसे लोगों को साइड लाइन किया हुआ है, जो कमा कमा के खिला रहे हैं उनको सामने लेके आए। अब आइए जनाब के क्या किया है, शुरू से मैं देखती आ रही हूँ, एक मिनिस्ट्री किसी को देते हैं, तालीम दिया, एजुकेशन दे दी किसी को, चलो भाई हमने देखा ये नए मिनिस्टर निसार खोड़ो आ गए, चलो भाई 6 महीने भी मुश्किल हुए, पता चला निसार खोड़ो हट गए, फिर कौन आ गया भाई, वो दूसरे मिनिस्टर आ गए, सरदार शाह आ गए, सईद गनी आ गए। अरे भाई 6 महीने मुश्किल हुए, एक पूरी मिनिस्ट्री है, उस बंदे को तो इसी तरह एजुकेशन का हुआ है, क्योंकि जो कमाऊ पूत हो, जो ज्यादा कमीशन पर, ये मैं नहीं करी, हकीकतें हैं ये। आप उठा लें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जितने भी पड़े हुए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स अगर झूठी है तो उठाकर आपने बहुत सारा उठाकर देते हैं, को बहुत खोल दिया, दास्तान है भाई, कैनवस को बहुत खोल दिया। करप्शन आज मेरे ख्याल में करप्शन की जगह हम बात ये करें, कुछ है, मुझे खोलने दें तो नहीं, मैं इंशाल्लाह एक मौका दे दें, थोड़ा टाइम दे दें तो मैं इतना खोल के बता दूं। इंशाल्लाह अगली मर्तबा वो हम जब बदनवानी पे बात करेंगे, यकीनन मैं चाहता हूं कि कुछ हम बात करें से उसके देही सिंध के मसाइल पर। ये जो एक शिकवा है, अली काई साहब ने भी कहा और मुझे इनकी भी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि जो सियासी निज़ाम होता है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए।
ہے نا, وہ تضادات کو حل کرے. ہمارے یہاں وہ تضادات حل نہیں ہوتے, ہمارا ہر مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ رہتا ہے. ابھی تک انہی پرانے بحث ہوتی ہے جی بلدیاتی کتنا ان کے پاس پاورز ہونی چاہیے, فلاں چیز کیا ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کی تو پارٹی میجورٹی کی پارٹی ہے ماشاءاللہ, 12 برس سے, اور پیپلز پارٹی کے پاس طاقت ہے, اختیار ہے, خود آپ لوگ مسئلے حل کر سکتے ہیں. ایک بات کہہ جاؤں, جی کہیے جی. اگر میں ایک سے بات کہہ جاؤں اس کے بعد تاج, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں اس سب سے بڑی مثال آپ یہ لے لیں ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سلوشن کی طرف, تو ان کی آپس کی محبتوں میں بھی سلوشن کیوں نہیں نکلا؟ جب آپس میں یہ ایک ساتھ حکومت کرتے رہے تو پھر کیوں نہیں کراچی کے مسائل حل ہوئے؟ وہ انکروچمنٹ کیوں نہیں حل ہو گئی؟ وہ سیوریج کا صحیح سسٹم کیوں نہیں ہوا؟ وہ کچرا کیوں نہیں اٹھ گیا؟ وہ تاج صاحب کے بہت سارے سوال جمع ہو گئے, شادی ہال میں بھی اب سوال اپنا مکمل نہیں کر رہا. یہ چیزیں تاج صاحب آپ مطلب ہے جو آپ کا موقف ہے ہم تمام لوگوں کی گزارشات کی روشنی میں. جی دیکھیے, یہ جو پورے سندھ سے پانی کی نکاسی کا جو مسئلہ ہے, یہ لوکل گورنمنٹ کے بس کا نہیں ہے. کراچی تو چلیے سمندر کے کنارے ہے, ملیر بھی ہے, لیری بھی ہے, جو بھی ہے سارا ہے, اور یہ سمندر میں چلا جاتا ہے پانی. لیکن باقی سندھ جو ہے ہمارا, وہ اس میں یہ پانی جاتا تھا قدرتی آبی گزرگاہوں سے. اب اگر میرپور خاص میں پانی ہے, میرپور خاص میں پران ڈھورو گزر رہا ہے, نشیبی علاقہ ہے, وہاں لوگوں نے مکانات بنائے ہیں, وہاں لوگوں نے, اور وہ نشیبی علاقے میں پانی آتا ہے. اس پانی کو کہاں پھینکا جائے گا؟ ظاہر ہے کسی قدرتی آبی گریڈینٹ جو ہے ڈیلٹا کا دریائے سندھ کے 60 کلومیٹر میں جا کے 1 میٹر اس کی ہائٹ بڑھتی ہے. تو یہ وہ نہیں ہے کہ جی کٹی پہاڑی پہ پانی گرا اور فوراً وہ بہہ گیا. یہ جو ہے یہ پانی یہاں پہ آہستہ جاتا ہے, نکاسی جو ہے سست ہے بہت, وہ سست ہے بہت. پھر دریا کا یہ سمندر کا بھی ٹائٹ کوئی سوا دو. یہ پوائنٹ آگے مجھے اس پر آ جاؤ جو سیاسی پہلو ہے سوال کا, پھر میں آگے کیونکہ 10 منٹ ہمارے پاس ختم. یہ جو ہے یہ انجینئرنگ کا مسئلہ ہے, یہ سیاست کا نہیں ہے. ہائیڈرولوجی اور انجینئرنگ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سیاست کا نہیں ہے. اور میں نہیں, لیکن میں نے اپلائی تو حکومت نے کرنا ہے نا, میں بالکل قسم کھا کے نکلا ہوں کہ مجھے سب کو ساتھ لینا ہے, ٹھیک ہے, اور جو پتھر مارے گا میں اسے اٹھا کے جیب میں رکھ لوں گا. اب یہ ہے کہ لیکن جو فزکس کے اور انجینئرنگ کے اصول ہیں ان کو لگانا ہے. پانی نکال کے کہاں پھینکیں؟ قدرتی آبی گزرگاہوں کے اندر. وہ آبی گزرگاہیں جو ہیں وہ LBOD نے روک رکھی ہیں, تو اس کے اندر بیک فلوز شروع ہو رہے ہیں. تو جب تک کہ وہ سائفنز نہیں بنیں گے تو بدین کا یہی مسئلہ رہے گا. بالکل صحیح نشاندہی آپ کر رہے ہیں, لیکن اس کو یہ بھی حل کرنا تو ہماری بہن بھی تو اس پہ غور کر لینا ذرا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت, میرا موقف یہ ہے. ایک جملہ پھر اس کے بعد میں جاؤں گا, ایک جملہ پھر علی قائد صاحب کے پاس جاؤں گا. ہم جیسوں کی رائے یہ کہ جی کیونکہ اکثریت پیپلز پارٹی کی ہے, میجورٹی ہے, اختیار ہے, طاقت ہے, تو آپ کو تو کنسنسس بنانے کی ضرورت نہیں, صحیح قدم اٹھا لیں, حل کر دیں. مطلب اگر آپ کو وہ شریک نہیں کرنا فیصلوں میں تو خود مسئلے حل کریں, جو علی قائد صاحب کہہ رہے تھے بھائی بلدیات سے نہیں کرانا تو خود حل کریں نا مسئلے. دیکھیے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ اس مسئلے کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, جو کہ سندھ میں پانی جمع ہونے کا مسئلہ ہے, آپ کو بہت بڑے وسائل چاہیے, اور یہ آرام سے حل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کے پاس وہ وسائل مہیا ہوں. اصل مسئلہ آپ کے بقول پیسوں کا ہے, نہیں دولت کا مسئلہ نہیں, اس مسئلے کے اندر پانی کے بھائی ہم نے بہت شارٹ کر. اچھا ایک اور, میرے پاس 8 منٹ ہے, میں جاؤں گا ایک اور ایشو. عامر بھائی میں بیچ میں بیٹھا ہوں, مجھے تو ہر چیز پتہ ہے نا, کہاں شارٹ کمنگس ہیں, بالکل کہاں ٹھیک کرنا. اچھا میں چاہ رہا ہوں ایک اور چیز کو بھی اسی سے منسلک ایک ایشو ہے, اس پر بھی بات کر لیں کہ بھئی اب جو ہے قائد صاحب, علی قائد صاحب, یہ بلدیاتی اس کی مدت ختم ہو رہی ہے اور ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں نا لگانے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقامی حکومتوں کے خاتمے کے بعد جو شہری مسائل ہیں مزید بڑھیں گے یا اس میں کمی آئے گی؟ کیا آپ کا انالیسس ہے کہ جو بھی ٹوٹا پھوٹا کام کر رہی تھیں, جب ایڈمنسٹریٹر آ جائے گا تو کچھ حالات بہتر ہوں گے؟ نہیں جی, مجھے تو ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے. اچھا, کیونکہ بہت سمپل بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بھی انہی وسائل کے ساتھ اور اگر انہی لمیٹیشن کے ساتھ کام کریں گے, اور اگر وہ مطلب ظاہر ہے وہ میرٹ لفظ جو ہے وہ بہت ہی ریلیٹو ٹرم ہے, میں میرٹ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن جب ہینڈ پکڈ ہوں گے اور ان کے پیچھے پولیٹیکل موٹیویشن ہوگی تو وہ نہیں ہو سکتا. لیکن چلے کراچی تو میں نہیں سمجھتا, لیکن کراچی میں تو اب وفاق بھی آ کے بیٹھ گیا ہے.
اچھا ہاں آپ کراچی کمیٹی انٹو بریکٹ سندھ کمیٹی جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، یہ جو علی زیدی صاحب اور اسد عمر صاحب اور امین الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب تو وہ لیکن ان کے پاس ایگزیکٹو اختیار تو نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ طاقت تو پھر بھی سندھ حکومت کے پاس ہے. سندھ حکومت ان کو بڑے آرام سے سائڈ لائن کر کے جو سندھ حکومت نے کرنا ہے کرتی رہے گی، اور کہیں پہ ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو لے لے. جی عامر صاحب، پھر سوال پیدا ہوگا کہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو یہ کیوں آ کے بیٹھے ہیں؟ یہ تو میرا بھی سوال ہے، بالکل ہے. ہاں اگر ان کی بات نہیں سننی ہے تو سندھ گورنمنٹ نے ان کو بٹھایا کیوں ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہے ساری بات پہ. لیکن ہم کہتے ہیں، ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ مل جل کر مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اب علی زیدی صاحد بدیش کی طرف بھی رخ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں، اینڈ آف دا ڈے یہ تو پروونشل گورنمنٹ کو یہ جتنے مسائل بیان کی گئے، 6 مسائل تھے کراچی کے، جی ٹرانسپورٹ ہے یا سیوریج ہے یا نالے صاف کرنا ہے یا کچرا اٹھانا ہے یا روڈ بنانا ہے، تو سب پروونشل سبجیکٹ ہے. 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے بعد یہ خیر لمبی بات ہو جائے گی کسی اور، ہاں یہ پھر کبھی 18ویں ترمیم پہ. لیکن میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز کراچی از کنسرن، میں سمجھتا ہوں کہ ثواب دیدی ڈسکریشنری پاورز تو پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹر کس کو بنائے. لیکن کراچی کا ایڈمنسٹریٹر جو ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کمیٹی کے بننے کے بعد، میرا تجزیہ ہے، مے بی آئی ایم ٹوٹلی رانگ، لیکن وہ نام کہیں اور سے آئے گا. اور یہ 6 صاحبان جو ہیں، کیونکہ کوئی بھی اس کمیٹی کا سربراہ نہیں ہے، یہ 6 صاحبان اس سے اتفاق کریں گے اور نوٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ دے گی. چلیے یہ آپ نے خبر دی ہے، یہ تو خبر ہے کہ نام کہیں اور سے آئے گا. نام یہ آخری بات کر دوں جی، حیدرآباد اینڈ آنر جو ہیں، ظاہر پیپلز پارٹی ظاہر گورنمنٹ میں، ہر گورنمنٹ دنیا میں کہیں بھی گورنمنٹ ہو وہ اپنی مرضی کے ایڈمنسٹریشن لگاتی ہے. لیکن یہاں پر مسائل یہ ہیں کہ اگر وہ ڈی سی بنے گا یا کوئی ان کا اور آدمی بنے گا جو پیپلز پارٹی نامنیٹ کرے گی، وہ اس میں جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت زیادہ کارنامے انجام دے سکے گا. بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا نصرت سحر بھائی صاحبہ. ایڈمنسٹریٹر لگانا صوبائی حکومت کا اختیار ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس پہ کوئی آپ لوگ نیا تنازع کھڑا کر دیں گے، یا مطلب ہے جو پیپلز پارٹی کو قانون آئین حق دیتا ہے لگانے دیں گے اس کے اوپر؟ جی دیکھیے جی، قانون تو ان کو کئی چیزوں کا حق دیتا ہے، اور وہ اس کا حق کس طرح استعمال کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے لیجسلیشن ہو کر اپنے لوگ بٹھائے جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو آئی جی کے حوالے سے اگر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک آئی جی لگانے کے لیے کس قدر آپس میں اختلافات ہوئے، اور اچھے کمپیٹنٹ بندے کے لیے نہ کر دی گئی اور اپنی مرضی کا آئی جی لایا گیا. تو یہ تو ہوگا لازمی ہے. جب ایک جیسے ابھی کہا علی قاضی صاحب نے بھی کہ یہاں ہوتا اسی طرح رہا ہے کہ جب اپنا بندہ نہیں ہوگا تو پھر کام، اور یہی ہوگا کراچی کے ساتھ بھی ہوگا، اور ہر علاقے میں ایڈمنسٹریشن جو بھی لگے گی، ایڈمنسٹریٹر جو بھی لگے گا، پھر وہی مسائل. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر مل جل کر، جیسے کراچی کمیٹی کی بات کی گئی، یہ کمیٹیوں کے ذریعے اگر مسائل حل ہونے ہوتے تو میں کہتی ہوں 1000 کمیٹیاں بنا لیں. لیکن وہ 3 لوگ ہی ہر جگہ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، وہی کیسے ان تمام مسائل کو حل کریں گے؟ اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹر لگے گا، پوری کوشش ہوگی سندھ گورنمنٹ کی کہ ہمارا بندہ لگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نچلی سطح تک اتنی گڑبڑ ہے کہ اپنا ہی بندہ بیٹھے گا، تمام وہ چیزوں کو پردے میں ڈھکے گا بھی، اور اندر سارے کام بھی کر دے گا. ادروائز پھر اگر کہیں اور سے کوئی آ جاتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ میرے پاس وقت کم ہے. آخری میں تاج حیدر صاحب سے تفصیلی مجھے جواب چاہیے. تاج صاحب، ایک تو یہ بھی بتائیے گا، یہ جو انہوں نے کامنٹ کیا اس پہ بھی جواب دیں، ایڈمنسٹریٹر کے معاملے پہ بھی. اس سے پہلے کیا سندھ میں بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں گے؟ مجھے افسوس ہے کہ ایڈمنسٹریٹروں سے توقع جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے. میں نے 55 سال جمہوریت کے لیے مار کھائی ہے، میری تمام زندگی آپ کے سامنے. تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ جمہوری طور پہ منتخب نمائندوں سے بہتر ہو سکتا ہے یا وہ کوئی آپشن ہے. یہ ایک عارضی انتظام ہے. اور بلدیاتی انتخابات کی، اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا
کہ سندھ اکیلا صوبہ ہے جہاں بلدیاتی اداروں نے اپنی مدت پوری کی ہے، باقی 3 صوبوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ نے سب ختم کر دیا. اچھا اب یہ ہے سیاسی جماعتوں ہی نے ختم کی ہے، مطلب ہے نہیں وہ کہاں سے سیاسی چھوڑیے. میں نے کہا کہ میں تعاون چاہتا ہوں. اچھا اب یہ ہے کہ اس میں دشواریاں کیا نہیں اب بات چھیڑی ہے تو پھر کھل کر بتائیں نا تاج بھائی. عدیم اس میں جو ہے دشواری کہاں آئے گی؟ اتنے بڑے چینل پر بیٹھ کر بول رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں. ذرا ان کا جملہ مکمل کرنے دیں تاج صاحب کو. تاج صاحب دھیمے مزاج میں دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں. تاج صاحب خدا کے لیے کیمرہ ادھر ہے، آپ تو وہ نام پڑھ رہے ہیں ہمارے اس کا. جی اتنی ناراضگی اچھی نہیں. نہیں ناراضگی نہیں، میں سن رہا ہوں. کیونکہ 1-1.5 منٹ آپ پلیز کنکلوڈ کریں اپنا. مطلب مجھے بڑی معافی مانگتا ہوں کہ جب وہ انٹرپٹ کر رہی تھیں تو میں بول رہا تھا. بات یہ ہے کہ جو آبادی کا مسئلہ ہے اور جو 2017 کے سینسس میں سندھ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، 24ویں آئینی ترمیم جس وقت سینٹ میں آئی تو میں نے 2.5 مہینے میں پارٹی لیڈر تھا اس کو روکے رکھا اور تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان معاہدہ ہوا کہ 5% بلاکس پہ ڈی فیکٹو بنیاد پہ گنتی کی جائے گی. وہ نہیں ہوا، ڈی جورے بنیاد پہ نہیں. مجھے افسوس ہے کہ مسلم لیگ نون اس سے ہٹ گئی اور انہوں نے وہ نہیں کی. تو جب تک کہ آپ آبادی ٹھیک نہیں کرتے آپ حلقہ بند، اور اس کے لیے 3 مہینے کا ٹائم جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. میری کتاب آ رہی ہے 24ویں ترمیم پہ. 24ویں آئینی ترمیم آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ بلدیاتی انتخابات ان فگرز تاج پہ صاحب کرائیں. مجھے خطہ کلامی یہ کہا جا رہا ہے کہ وائنڈ اپ کروں. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، بات مکمل نہیں ہو سکی. جناب ہمارے علی قائی صاحب اور نصرت سحر عباسی صاحبہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یقیناً جو بات سنی کہ اسٹرکچرل پرابلم جب تک آپ دور نہیں کریں گے سندھ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. شاپ ہمیں کلوز کرنا ہے. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.